اللہ نے ہمیں اس دنیا میں ہی ایک جنت میں پیدا کیا ہے، تو ہم اپنی جنت کو اپنے ہاتھوں سے دوزخ کیوں بنائیں؟ اسماعیلیہ ریجن کونسل یہ شروع سے ایک پرامن ادارہ ہے، کیونکہ مذہبی لیول میں جو جنت اور دوزخ کا ٹھیکیدار بنے ہیں، جب صرف نصف ایمان صفائی ہے تو آیا ہم صفائی کیوں نہیں کرتے؟ ایک یہ کہ خدا کی خدائی ایک ایکو سسٹم کا نام ہے۔ میں اسماعیلیہ ریجن کونسل کا بہت ہی مشکور ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 24 سپٹمبر 2023 کا جو دن ہے بڑا قیمتی دن ہے۔ اسماعیلی ریجنل کونسل کی طرف سے ایک انیشیٹو لیا ہے، ایک بہترین انیشیٹو۔ ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت جیبینس کو چاہیے کہ اس قسم کے پروگرامات کا انعقاد بہت ضروری ہے، جس سے ہماری نسل نو کے لیے، آنے والی جنریشن کے لیے خود ماحولیات کے اوپر بہت برا اور منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ ہم جب کہتے ہیں کہ اس سوسائٹی کے اندر، اس علاقے کے اندر ایک خوبصورت بہترین ہے، اس خوبصورتی کو چار چاند لگانے کے لیے درخت لگانا بہت ضروری ہے۔ یہ قدرت کا کمال ہے کہ درخت کے اوپر بہت بڑی ہے، جس طرح رسول خدا سے حدیث ہے کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے۔ اب ایک صدقہ جاریہ ہر بندہ اس کو اپنے دین کا، اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا حصہ بنائے۔ اس قسم کے پروگرامات جو اسماعیلی ریجنل کونسل کی طرف سے ہوا ہے، میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس سے ہمارے اندر، یوتھ کے اندر، سوسائٹی کے اندر اور خود گورنمنٹ کے اندر، دیگر این جی اوز کے اندر یہ شعور آ جائے گا، ان کو اویئرنیس پیدا ہوگی۔ اسماعیلی ریجنل کونسل کی اس کو اپنے لیے سمبل سمجھے، اس سمبل کو فالو کر کے پورے جی بی کو، پوری جی بی کے اندر رہنے والوں کو، حشرات الارض کو، جانوروں کو، ان سب کے لیے بحیثیت انسان اشرف المخلوقات، ان سب کے بقا کا ہم ہی ضامن بن سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ ڈے کے حوالے سے تو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میں سب سے پہلے جس نے یہ پروگرام منعقد کیا، یہ کانفرنس منعقد کیا، میں اسماعیلیہ ریجن کونسل کا بہت ہی مشکور ہوں، جنہوں نے اس پروگرام کو ارینج کر کے، بلکہ ایک ماحول کو نہیں، پورے ایک فضا کو بھی انہوں نے، یہ فرقہ واریت کے فضا کو ختم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ ماحول تو جب سب سے پہلے ہم آپس میں شیعہ سنی اسماعیلیت بھائی ہیں، رشتہ داریاں ہیں، قدیم سے ہم یہاں پر رہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ قیامت تک ہم رہیں گے یہاں پہ، ہم نہیں تو ہمارے بچے ہوں گے، پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس کو بگاڑ کر، اس کو ختم کر کے، اس کو منافقت اور فسادات کی طرف لے جا کر علاقہ اس سے پہلے بھی دیکھا ہے۔ 40 سال کر کے ہم نے کیا پایا، کیا کھویا، کیا پایا؟ ابھی میں دیامر کے علماء کا بھی مشکور ہوں، جنہوں نے میں 2 دفعہ وزٹ کرنے کے بعد وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آئندہ جو آنے والے دنوں میں، آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ جو چند ایک صلحکار ہیں، چند ایک وہ ہے ٹھیکیدار ہے، اس مذہب کے ٹھیکیدار بن کے پورا علاقے کو، ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں، ان کو الگ کر کے، ان کو آئسولیٹڈ کر کے، میں کہتا ہوں انشاءاللہ جس طرح ابھی لوگوں میں شعور آیا ہے، ابھی ان سہولتکاروں کو الگ کر کے عوام کے سامنے لایا ہے، اس طرح آئندہ بھی اس طرح کریں گے تو یہ جو لڑاؤ اور حکومت کروک والی پالیسی ختم ہوگی۔ اسماعیلیہ ریجن کونسل یہ شروع سے ایک پرامن ادارہ ہے، پرامن، جہاں کہیں چھوٹے موٹے مسائل پیدا ہمارے بیچ میں ہوتے ہیں، فوری طور پر یہ آ کے اس کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میں عبدالعزیز دینار جیسے یہاں پہ بڑی بڑی شخصیات ہیں، یہاں پہ بڑے بڑے فلاسفر ہیں، ان کی ویژن کو میں سلام پیش کرتا ہوں، پوری کونسل کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آئندہ بھی ایسے پروگرام کرتے رہیں گے اور اس علاقے کو امن امان کی طرف بڑھتے ہوئے انشاءاللہ میرے یوتھ، ابھی میرے بھائی سکوٹ کا بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اتوار کے دن انہوں نے دیکھو ادھر امن کے لیے ڈیوٹی کیا ہے، ان کو بھی اور سارے جو ان کے جو منتظمین کا ایک دفعہ پھر شکریہ۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ میں میڈیا کا، سوشل میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا کہ اس پروگرام کو آپ نے بہترین طریقے سے کور کیا۔ آج کے دن کے حوالے سے میرا میسج جو ہے وہ 2 پوائنٹس پہ ہے۔ نمبر 1 یہ کہ خدا کی خدائی ایک ایکو سسٹم کا نام ہے، یعنی رب کی طرف سے آخری پیغام
اس کے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور آخری کتاب قرآن حکیم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا۔ اب اس دنیا کے اندر انسان جو اللہ تعالیٰ کا ایک لحاظ سے اس دنیا میں وہ خلیفہ ہے، اور وہ انسان اس دنیا کو کیسے خوبصورت بنائے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ہدایت اللہ نے پیدا کیا ہمیں اور ہمیں ہدایت دی، اس ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کو، اپنی دنیا کو اور اپنی آخرت کو ہم کیسے بہتر بنائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور انسان وہ مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہے، اس کی ذمہ داری میں خود انسانوں کا تحفظ بھی ہے، ماحولیات کا بھی تحفظ ہے، جنگلی حیات کا بھی تحفظ ہے، یہاں تک ایک چھوٹی سی چونٹی ہے، اس کی زندگی اور اس کی بقا میں بھی انسان کا کہیں نہ کہیں کردار ہے۔ تو انسان اپنے اس کردار کو خلیفۃ اللہ فی الارض یعنی تخلیق کے حوالے سے ہے، تو وہ اپنی ذمہ داری کیسے پورا کرے۔ دوسرا میسج میرا یہ ہے گلگت بلتستان والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے پیدا تو کیا ہے کسی کو انتہائی گرم علاقے میں، کسی کو انتہائی سخت علاقے میں، کسی کو انتہائی سرد علاقے میں، لیکن ہم گلگت بلتستان والوں کو ایک معتدل، خوبصورت، دنیا اس کو دیکھنے کے لیے آ رہی ہے، ایسے ماحول میں اپنی تمام تر نعمتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں ہی ایک جنت میں پیدا کیا ہے، تو ہم اپنی جنت کو اپنے ہاتھوں سے دوزخ کیوں بنائیں؟ آج کا جو دین ہے وہ ماحولیات کے بارے میں ہے۔ ماحولیات یہ بنانا ہم سب کا فرض ہے۔ ہمارا مذہب، ہمارے دین میں یہ روایت ہے، حدیث کرام ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ جب صرف نصف ایمان صفائی ہے تو آیا ہم صفائی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ سب کچھ ہم گورنمنٹ پہ چھوڑتے ہیں، لہذا ہم اپنے مدد آپ اور صفائی جب نصف ایمان ہے تو اپنے علاقے کو، اپنے ماحول کو، اپنے ارد گرد جو رہنے علاقے کو ہم صاف رکھنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ میں اسماعیلی کونسل کا بھی ایک شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہیلتھ کے بارے میں، علاقے میں امن کے بارے میں اور ایجوکیشن کے بارے میں، اور یعنی جو ہر جو لمحات جو علاقے میں امن پیدا ہونے کے لیے انہوں نے پیدا کر کے اور کیے ہیں، ثبوت کیا ہے، جو ایجوکیشن ثبوت کیا ہے، ہیلتھ ثبوت کیا ہے، امن کے بارے ثبوت کیا ہے، بائی سپورٹ ثبوت کیا ہے، ہم ان کو داد دیتا ہوں ان کو۔ سب سے پہلے اس چیز کا وہ ختم ہونا چاہیے کہ یہ مذہبی لیول میں جو جنت اور دوزخ کا ٹھیکیدار بنے ہیں ان کو سمجھانا چاہے کہ بھائی جنت اور دوزخ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو لے کے آئے ہیں، بلکہ 1,24,000 انبیاء کرام نے جو آئے وہ انسانی بنیاد پر تمام انسانوں کو دوزخ سے بچا کر جنت میں لے جانے کی باتیں کی ہیں، یہ نہیں ہے کہ دوزخ میں ڈالنے کی باتیں کی ہیں۔ اور پھر ساتھ دنیا کی تعلیم، 1% جو عقائد کی بات ہے تو 75% معاملات ہے، معاشرت ہے، معاشیت ہے، ان کی بات کیوں نہیں ہو رہی ہے جامع مسجدوں کے اندر سے، بڑی بڑی ان کے اندر سے؟ تو اس لیے میری علماء کرام سے بھی، یہ سارے علماء کرام اس میں ملوث نہیں ہیں، تمام علماء کرام سے میری گزارش ہوگی کہ اس بات پر سوچے کہ ہمارا بھی ایک مستقبل ہے۔ اب ہماری زندگی تو 60-70 سال کے قریب آ گئی، اب آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو ہم کیا دے کے جا رہے ہیں؟ اس کے لیے یہیں اس قسم کے پروگرام منعقد کریں، اور تمام ہماری جو نئے نسل آ رہے ہیں، یوتھ آ رہے ہیں، جس طرح انہوں نے یہاں پہ یہ بائسکوٹ کا جو ایک سسٹم بنا کے پورے ایریا کے اندر ایک اخلاقی اور ان کی ہر طریقے سے جو تربیت دے رہے ہیں، اس قسم کا ادارے ہونے چاہیے۔ اور ہماری آنے والی جو نوجوان نسل ہے، پڑھائی سے پہلے تربیت ضروری ہے۔ میں ریجنل کونسل گلگت کی انتہائی مشکور ہوں کہ آپ ایک نمونے کے طور پر، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے ہر ضلع میں آپ کریں، ہم آپ کے ساتھ بحیثیت نمبردار پورے GB لیول میں ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔